وسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارمي فداك وأمي وأبي صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص صحابی جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کی وفات محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آج محرم الحرام ہی کی مناسبت سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ آپ کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے ہی میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے صحابہ کرام کو عام صحابہ کے مقابلے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور آپ اسلام لانے میں سبقت کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے میں آپ کا نام نامی آتا ہے، اور آپ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جبکہ آپ کی عمر کوئی زیادہ بھی نہیں تھی۔ صرف 17 سال کی عمر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے میں شریک رہے۔ رشتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں، اور 5ویں پشت میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خونی رشتہ بھی ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بھی آپ ہی کے خاندان سے بنی زہرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے ماموں کا اس طرح اکرام کرو جس طرح میں اکرام کرتا ہوں، اور اشارہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب مقاطعہ کیا گیا اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے قطع تعلق کر لیا اور آپ شعبہ ابی طالب کے اندر قید ہو گئے، لین دین اور تمام برادرانہ تعلقات ختم کر دیے گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس مقاطعے کی حالت میں بھی 3 سال شریک رہے، جبکہ تمام قبیلے والے اور تمام مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلقات ختم کر چکے تھے، اور اس تعلقات کے ختم کرنے کے اعلان میں حضرت سعد بن ابی وقاص شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی جانب سے ہجرت کا اعلان کیا گیا اور وحی نازل کر دی گئی، تو ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی داخل تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلے والوں کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنی تمام زر و جواہرات کو، جائیداد کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کی ہے، اور پھر اسلام میں اتنے مستعد رہے، اسلام پر اتنی آپ کی استقامت تھی کہ ایک واقعہ سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کی والدہ بے چین ہو گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہا، مگر جب آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہے، تو آپ کی والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے، ماں کی حالت خستہ ہوتی گئی، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبل استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، اور آپ نے اپنی والدہ سے کہا، گرچہ میں اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تمہارے اندر ہزاروں جانیں ہوں اور وہ برابر نکلتی چلی جائے تب بھی میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ایمان اور ایسا اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر راسخ فرما دیا تھا۔ لیکن افسوس ہے دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگوں پر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، جو اپنی ماں کی جان نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں مگر اسلام کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کے دامن کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینے میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی، قصہ مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہرا لگایا جاتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کاش کوئی رجل صالح، کوئی نیک مرد پہرا لگاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ہتھیاروں کے کھنکھنانے کی آواز سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون؟ تو آواز آئی کہ سعد بن ابی وقاص۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر پھر فرمایا کہ میں آپ کی پہرے داری کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے ساتھ سو گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونے کے لیے بے فکر کر دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے رجل صالح اور نیک مرد کا خطاب حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے پہلے کچھ جماعتیں بھیجی ہیں میدانی جہاد کے لیے، ان سرایہ میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہے، اور انہی سریوں اور جماعت میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو بھیجا تو امیر بھی آپ ہی کو منتخب فرمایا، اور اسلام میں سب سے پہلے
جس نے دشمنان اسلام کے خلاف پہلا تیر چلایا ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جب ایک پہاڑی کے اندر صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت عبادت کر رہی ہوتی ہے اور ایک جماعت مشرکین کی آ کر تنگ کرتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں حملہ کر کے ایک کے سر کو پھاڑتے ہیں اور پھر پوری جماعت بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا ہے اور سب سے پہلے جس نے اسلام کے دشمنوں کو للکارا ہے اور ان پر حملہ کیا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر مدینے میں آنے کے بعد دشمن کے خلاف جس نے سب سے پہلا تیر چلایا وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں اور جنگوں میں برابر شریک رہے۔ بدر کے مقام میں بھی آپ نے داد شجاعت حاصل کی اور کفار کی جماعت پر آپ نے مکمل حملہ کر کے ان کی صفوں کو تہو بالا کر دیا۔ اسی طرح جب میدان احد کے اندر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا گیا حتیٰ کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور خود رسول اکرم علیہ السلام کے چہرہ انور میں داخل ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پہرے داری پر مقرر تھے اور آپ کو اپنی پناہ میں لے کر جو تیر چلا رہے تھے اسی 12 جماعت کی اور 12 افراد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی بھی سر فہرست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تیرکش جس میں تیر رکھے جاتے ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے بکھیر دیا اور فرمایا اے بہادر اور جنگجو نوجوان، اے طاقتور نوجوان، دشمن کے خلاف تیر چلا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے جاتے حتیٰ کہ 1000 تیر آپ نے تنہا اپنے ہاتھ سے چلائے ہیں۔ اور دشمنوں کی جانب سے جو حملے ہو رہے تھے ان دشمنوں کا مکمل دفاع حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی کے لیے یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، لیکن حضرت سعد کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ سعد کا تیر دشمن تک آسانی کے ساتھ پہنچا اور ان کا کوئی بھی تیر خطا نہ جائے، اور جب آج کے بعد سعد آپ سے دعا مانگے تو ان کی کوئی بھی دعا رد نہ کی جائے، ان کی ہر دعا باری تعالیٰ قبول فرما۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام نے دعا دی۔ طلحہ بن طلحہ جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ہے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار ہے اور حملہ کرنے میں رسول اللہ پر شریک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب تیر چلایا اس کے حلق میں داخل ہوا اور زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ سعد کا تیر خطا نہ جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنے تیروں کے ذریعے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ توڑنے پر اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شجاعت و بہادری سے نوازا ہے۔ آپ احد کی طرح غزوہ خندق میں بھی اور پھر غزوہ حنین میں بھی رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اور غزوہ حنین میں جب اچانک سے دشمنوں کا حملہ ہوا اور مسلمان ایک گھاٹی کے اندر گر کر رہ گئے تو اس وقت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر شریک رہے جن کے قدم لرزے نہیں ہیں اور وہ برابر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور پھر طائف میں اور خیبر میں
اور پھر غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حوازن پر آپ کو عامل مقرر کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران اور رستم، جس کے بہادری کے چرچے آج بھی موجود ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر مکمل حملے کا پلان بنایا اور 2.25 لاکھ فوج اکٹھا کی، اور ایران کے وہ علاقے جو مسلمانوں کے زیر نگی آ چکے تھے ان میں بھی بغاوت کے اندیشے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا کہ حالات بڑے نازک ہیں، ایران کے علاقوں میں بغاوت کا اندیشہ بھی ہے، اور مزید ایرانی کا بڑا لشکر مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ایسی حالت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ میں خود جا کر کمان کروں گا اور دشمن کے مقابلے پر میں خود جاؤں گا۔ اب خلیفہ وقت جو مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، وہ دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہو، آپ اندازہ لگائیں کس قدر سنگین حالات تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی رائے تھی، گرچہ آپ لشکر لے کر مدینے سے نکل چکے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کی رائے ہوئی، جن میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اجلہ صحابہ تھے، کہ اگر آپ ہی دشمن کے مقابلے پر جائیں گے اور حالات اگر خستہ ہو جائیں اور دشمنان اسلام کو جیت حاصل ہو جائے، پھر یہ اسلامی لشکر کس کی پناہ حاصل کرے گا؟ اگر آپ مدینے میں رہیں گے، اگر لشکر کو شکست بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کا انتظام فرما دیں گے، اور جب آپ ہی دشمن کے مقابلے پر ہوں گے تو اس کا انتظام کرنے والا کون ہوگا؟ اسی لیے صحابہ کے مشورے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی آیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کا نام پیش کیا، تو آپ کو بنو حوازن سے بلایا گیا، اور پھر اس لشکر کا امیر، اس کے لیے عمر فاروق خود تیار تھے، سنگین حالات میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا۔ بالآخر آپ ایران پہنچے، اور مقام قادسیہ میں، جو ایک جنگ قادسیہ کے نام سے ایک معروف جنگ ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 ہے، اور جبکہ سامنے 1,80,000 کا لشکر ہے۔ اب 30,000 کی تعداد 1,80,000 کے مقابلے پر کیا کر سکتی ہے؟ اور اس میں ایک بڑی تعداد ہاتھیوں کی بھی ہے، اور پھر دشمن کی جو سپہ سالاری کر رہا ہے وہ دنیا کا ایک عظیم فاتح اور دنیا کا عظیم بہادر سکندر ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ نے حضرت قعقاع اور دیگر صحابہ کرام کو مختلف جماعتوں پر امیر مقرر کیا، اور پھر ایک اونچی جگہ پر پورے جنگ کا اور لشکر کا مکمل معائنہ اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے، اور جنگ کی صورتحال کا نقشہ پیش کرتے رہے، اور صحابہ کو اور جماعتوں کو ہدایات دیتے رہے۔ بالآخر جب مسلمانوں کی مختصر سی تعداد کا دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو برابر کئی روز تک جنگ جاری رہی۔ بالآخر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکندر پر اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے جب بھاگتا ہے اور سمندر میں تیرنے کے لیے چھلانگ لگاتا ہے تو حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور اسے اپنے خچر سے باندھ دیتے ہیں، اور اسے قتل کر کے اس کے تخت پر سوار ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام کا امیر مارا جا چکا ہے، اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان کیا۔ تو ان کی تمام لشکریوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور مدائن میں داخل ہوتے ہیں جو ان کا راجدھانی اور دارالحکومت ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حکم ملا کہ مدائن جو راجدھانی ہے ایرانیوں کی اور جہاں انہیں طاقت و قوت حاصل ہے اس پر حملہ کیا جائے، مگر جب مدائن کی طرف ایرانیوں کی فوج جاتی ہے
تو درمیان میں پل ہوتا ہے، بحر قلزم پر، دریا پر پار ہونے کے بعد وہ لوگ پل توڑ دیتے ہیں اور کشتیاں بھی ساری کی ساری ہٹا لی جاتی ہیں۔ اب کوئی راستہ سمندر کے علاوہ صحابہ کے پاس نہیں بچتا اور کشتیاں صحابہ کے پاس موجود نہیں تھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے امیر اور سپہ سالار ہے، اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر تمام کا تمام لشکر اپنے سالار کی اتباع میں اپنے تمام کے تمام گھوڑوں کو اور تمام کے تمام پیادے اپنا پورا لشکر دریا سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ اسلام کے اندر علامہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دنیا میں آپ کو یہ مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ کسی نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا ہو تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شعر ہیں جن سے دنیا کانپتی ہے، اور سعد بن ابی وقاص نے وہ مثال قائم کر دی کہ دنیا میں کوئی مثال اس طرح کی نہیں مل سکتی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا اور پھر آپ کے بعد آپ کے لشکریوں نے سمندر کو مکمل پار کیا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو گھوڑے سمیت دریا کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ دیو آ گئے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں اور مدائن پر مسلمانوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر کسرا جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھاگتا ہے، اس کے محل میں اسلامی لشکر داخل ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جہاں اس کا تخت بچھا ہوا تھا وہاں منبر بچھاتے ہیں اور اسی محل میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، جو آج سے پہلے ایرانیوں کا اور کسرا بادشاہ کا دارالسلطنت اور اس کا دارالمحل تھا۔ بہرحال یہ عظیم فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں وفات پاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو محرم آنے پر آپ اہل بیت اور حضرت حسین آپ کی رفقا کو بھی یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسرا اور ایرانیوں کے غرور کو خاک میں ملانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جمعے میں بیان بتایا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جنہوں نے قیصر کو مجبور کیا ہے بھاگنے پر اور اس کی حکومت کو جو تہو بالا کیا ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر وفات پاتے ہیں۔ تو صرف ایک نہیں بلکہ تمام آنکھیں ہمیں کھلی رکھنی چاہیے اور تمام صحابہ کرام کو اور تمام اہل بیت کو اجاگر رکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اسی لیے کہ انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید ہم تک اسلام نہ پہنچ پاتا۔ تو ان کی قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا